ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. بزرگوں اور نوجوان ساتھی، اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا، پھر انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات میں سے ممتاز مخلوق میں سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، جس کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے انسان کو افضل بنایا۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، نباتات، یہ پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں، یہ بہتی ندیاں، یہ دریا، یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ پھر ان میں قسم قسم کے جانور، درندے، پرندے، چرندے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہواؤں میں اڑنے والے جانور، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ زمین پہ چلنے والے جانور، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ آسمان کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ آسمان سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں، جس میں کنکمے لگے ہوں، ستارے لگے ہوں، جس میں اللہ نے سورج کو لگایا اور ساری دنیا کو روشنی ملے۔ رات کی تنہائی میں جب آسمان صاف ہو تو آسمان کی طرف اگر کوئی دیکھے تو کتنا خوبصورت محسوس ہوتا ہے۔ اور آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں، پہلی مرتبہ تصویر میں آئے، آپ کا یہ علاقہ دیکھ کر لگتا ہے کہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے یہاں رکھی، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ خوبصورت تو یہ بھی ہے، لیکن اللہ نے قرآن کریم کے اندر انسان کے بارے میں کہا: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ احسن یہ ایسا لفظ ہے قرآن کریم کے اندر کہ سب سے زیادہ خوبصورت، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستاروں کی سب خوبصورتی مانگ پڑ گئی کے ساتھ۔ اللہ نے قسم کھا کر والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، جہاں قسمیں کھائی اللہ نے۔ ہمیں کوئی چیز پختہ بیان کرنی ہو، کسی چیز کو بتانا ہو کہ یہ میں نے چیز دیکھی ہے یا یہ کام یوں ہوا ہے، تو اس کے لیے قسم کھاتا ہے آدمی، اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے انسان قسم کھاتا ہے۔ اللہ نے قسم کھائی محبوب چیزوں کی، اور پھر کیا کہا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ میں نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ انسان تو نطفے سے پیدا ہوا ہے، ایک ایسی چیز سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ اگر انسان کے جسم سے نکل جائے تو آدمی اللہ کا نام نہیں لے سکتا، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ایک ناپاک نطفے سے پیدا کی، ایسی کیا خوبی ہے انسان کے اندر
کہ اللہ انسان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا. اور پھر اللہ نے فرمایا انسان یہ دنیا کی تمام خوبصورت اشیاء یہ تمہارے لیے. زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا, آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا, اور زمین میں سے تمہارے لیے نعمتیں اگانے کی اس کے اندر قوت اور طاقت رکھی. زمین جو ہمارے لیے بچھونا بنائی گئی, کیسا فرش اللہ نے بنایا ہمارے لیے جس کو ہم اپنے نفع کے لیے استعمال کرتے ہیں, جس طرح چاہیے استعمال کرتے ہیں. سیب کا درخت زمین سے اگ رہا ہے, انار کا درخت زمین سے اگ رہا ہے, قسم قسم کی نعمتیں زمین سے نکل رہی ہے. اللہ نے یہ فرش بنایا ہمارے لیے. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے کیا تو دیکھتا نہیں ہے؟ تو اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھتا ہے. تجھے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. افلا تبصرون فی انفسہم افلا تبصرون, اپنے اندر غور کر کہ تیرے لیے اللہ نے کیا نہیں بنایا, اور پھر تیرے لیے جو چھت بنائی ہے وہ کتنی خوبصورت ہے, اس میں کیسے کنکمے لگائے. ہم اپنا گھر بناتے ہیں تو گھر کے اندر اپنے گھر کی ایک ایک چیز پہ نگاہ رکھتے ہیں. یہ چھت ایسا ہونا چاہیے, یہاں لائٹ ہونی چاہیے, یہاں خوبصورت ایک چھت پہ 20 قسم کی لائٹ لگاتے ہیں. کس لیے؟ خوبصورتی کے لیے, کہ اس کی خوبصورتی ظاہر ہو, یہ خوبصورت دکھے. اللہ نے ہمارے لیے چھت بنائی اور اس میں قسم قسم کے ستارے اور چاند اور سورج اللہ نے فٹ کر دیا. یہ نعمتیں اللہ کے انسان کے لیے تاکہ انسان ان سے نفع حاصل کرے, اور نفع حاصل کر کے اس ذات جس ذات نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کی معرفت حاصل کرے کہ میرا رب ہے کوئی, میرا اللہ کوئی ہے, میرا پالنہار کوئی ہے جس نے مجھے زندگی دی, جس نے مجھے یہ حیات دی. کوئی اللہ ہے جس نے میرے لیے تمام چیزوں کو نفع کی چیز بنا دی. جس چیز سے بھی چاہے انسان نفع حاصل کر سکتا ہے. زمین سے نفع حاصل کرنا, زمین میں سے فصل بیج کے نفع حاصل کرنا, کس لیے؟ اللہ نے انسان کو, اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے. اسی لیے تو کہا تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو ایک گندے نطفے سے پیدا ہوا, لیکن تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورتی کا اعزاز دے کر اپنے قریب کیا ہے, اپنے نزدیک کیا ہے کہ یہ بندہ میرے قریب ہو جائے, میرے نزدیک ہو جائے, اور یہ زندگی کا مقصد سمجھ جائے کہ میں دنیا میں آیا کیا, میرا آنے کا مقصد کیا ہے. مجھے اللہ نے ویسے ہی بنا دیا, آئے دنیا میں رہے اور چلے گئے, بس یہی مقصد ہے. اللہ نے بغیر مقصد کے ایک تنکا پیدا نہیں کیا ہے. تو پھر ایک خوبصورت انسان جس کو اللہ نے ساری نعمتوں سے نوازا ہے بغیر مقصد کو نہیں ہو سکتا. میرے بھائی, ہم اور آپ دنیا کے اندر تو تھوڑی سی زندگی گزارتے ہیں, اور زندگی کا مقصد ہے اللہ کو پہچاننا, اپنے رب کو پہچاننا, اپنے بنانے والے کو پہچاننا, کہ بس میں اپنے رب کو پہچانتا ہوں, میں اپنے اللہ کا بنا, موت سے پہلے اپنے اللہ کو پہچاننا. یہ زندگی کا مقصد ہے. اور زندگی کس چیز کا نام ہے؟ زندگی کس چیز کا نام ہے جسے ہم لیے پھر رہے ہیں؟ زندگی دوستو یہ جو سانس چل رہا ہے میرے اور آپ کے اندر, بس یہ ہے زندگی. سانس کب رک جائے زندگی ختم, یہی ختم. سانس چل رہا ہے, یہ زندگی ایک لمحے میں سانس نکلی, زندگی کا نام بدل گیا. اس سے پہلے عبد الکریم, عبد الرشید, عبد الغفور سب نام چلتے ہیں. کب تک؟ کبھی غور کیا؟ اللہ نے ہمیں احسن تو بنایا ہے, سب سے زیادہ خوبصورت تو بنایا ہے, لیکن ہم نے اللہ کی اس نعمت پر کبھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو زندگی کی اتنی نعمت, قیمتی نعمت عطا فرمائی ہے, یہ کیا ہے؟ فرمایا تیرے سانس چل رہے ہیں, جب تک
تیرے ساتھ چلے تو ایک زندہ انسان ہے. بس یہ زندگی ہے. کب کہاں کس جگہ تیری سانس رک جائے پتہ کچھ نہیں. تیری سانس کہاں رک جائے تو تیری زندگی کا نام بدل جائے گا. اب تیرا نام تیرے نام سے کوئی نہیں پکارے گا. اب تو لاش ہے, اب تو جنازہ ہے, اب تو میت ہے. اب کوئی نہیں کہتا اب تو مجید کو آگے لے کے آؤ, اب تو رشید کو آگے بڑھاؤ. نہیں, اب زندگی کا جب ختم ہو گئی, سانس نکلا, زندگی ختم. اب نام بدل گیا. جب نام ہی بدل گیا میرے دوستو زندگی ختم. یہ ہے زندگی. اور اس زندگی میں ہمیں اپنے اللہ کو راضی. اللہ کے نبی نے فرمایا تیری موت ہر وقت تیرے ارد گرد گھوم رہی ہے. تو دنیا کے لو لعب میں لگا ہوا ہے, تو دنیا کی رنگینیوں میں کھویا ہوا ہے, لیکن تیری موت تیرے دروازے پر, تیری چوکھٹ پر چکر مار رہی ہے. جب تک تیرے سانس چل رہے اس وقت اس زندگی کو غنیمت سمجھ. کاف, ہمارے پنجابی میں ایک شعر ہے, کاف کس کارن آیا وچ دنیا, آئی کدے نہ سوچ بچارتے. کاف کس کارن آیا وچ دنیا, آئی کدے نہ سوچ بچار تینوں. پلے بن کے دمادا خرچ رب نے, کرن بھیجیا حق بپار تینوں. مجھے تو حق بولنے کے لیے تیری زبان سے کیا نکل رہا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں نوٹ ہو رہا ہے. تو اللہ سے چھپ نہیں سکتا. یہ جو سانس اور دم چلے یہ تو ایک قیمتی چیز اللہ نے باپ کے تجھے دی ہے. کاف کس کارن آیا وچ دنیا, آئی کدے نہ سوچ بچار تینوں. پلے بن کے دمادا خرچ رب نے, کرن بھیجیا حق بپار تینوں. اے پر کوٹیاں وانگ تو خرچ کیتے, دیتے دم میں لال جواہر. یہ جو قیمتی چیز تیرے اندر ہے نا, جس کی بدولت تو عزت دار ہے, جس کی بدولت تو زندہ انسان ہے, جو تیرے اندر چل رہا ہے, یہ تو ایک قیمتی ہیرا تھا. اے پر کوٹیاں وانگ تو خرچ کیتے, دیتے دم میں لال جواہر تینوں. انہا دما دے ہوندیاں وچ دنیا, مارن اٹھ کے جبھیاں یار تینوں. جب یہ انسان کہے نا پھر یہ بھی میرا ہے, وہ بھی میرا ہے, یہ میرا اپنا ہے, وہ میرا بھائی ہے. آدمی ملتا ہے تو بڑے پیار سے ملتا ہے, بڑی محبت سے ملتا ہے. کیوں؟ یہ زندہ انسان. انہا دما دے ہوندیاں وچ دنیا, مارن کٹ کے جبھیاں یار تینوں. جدو دما دی راس نے مگنا ہے, سٹ آن گے چک کے بال. لے جاؤ قبرستان میں, لے جاؤ ایسی جگہ پہ لے کے چلے جاؤ جہاں سے کوئی آج تک واپس نہیں آیا. کوئی آیا قبرستان سے اور کیسے گیا؟ تنہا, اکیلا, خاندان بھی پیچھے, اولاد بھی پیچھے, مال بھی پیچھے, جائیداد بھی پیچھے, کچھ ساتھ نہیں جا رہا ہے. اگر کوئی چیز ساتھ جانے والی ہے تو وہ صرف آپ کے عمل. ایک سفید کپڑے میں, بغیر سلے کپڑے میں آپ کو لے کے جا رہے ہیں. کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ جہاں سے کوئی واپس نہیں ہے. کیوں؟ زندگی کا سفر ہے, یہ تو زندگی ختم ہونے والی ہے. قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت کو پیدا کیا, زندگی کو پیدا کیا. کیوں؟ تاکہ اللہ دیکھے تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آنا. تو ہے موت تو برحق ہے, موت سے کوئی نہیں بچ سکا, لیکن کیا لے کے آ رہے, کیسی زندگی گزار کر آ رہے ہیں. اور جس جگہ جانا ہے وہ معلوم ہے اکیلے جانا, دوسرا کوئی ساتھ جانے والا. کیا کوئی کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو, کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو, جس کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزار سکتا, ایک منٹ نہیں گزار سکتا, وہ بھی قبرستان میں صرف مٹی ڈالنے تک اور دعا تک رہتا ہے. اس کے بعد بس میں اکیلا نہیں رہ سکتا, مجھے تو گھبراہٹ ہوتی ہے, میرا تو دل کانپتا ہے. جس آدمی کے بغیر آپ ایک لمحہ نہیں رہ سکتے تھے, اس کی قبر پہ بھی ایک دن نہیں ٹھہر سکتا. اس سے پتہ چلتا ہے دوستو کہ زندگی کس لیے, صرف اور صرف آخرت ہونا. ہم جو کچھ کر رہے ہیں میرا اللہ ہمیں دیکھ رہا, میرا رب ہمیں دیکھ رہا.
آدمی سوچتا ہے نا کہ بہت لمبی زندگی ہے، کوئی بات نہیں، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ابھی کیا، ابھی تو وقت آنے والا ہے۔ موت کسی کو نہیں چھوڑتی، موت نہ جوان کو چھوڑتی ہے، نہ بوڑھے کو چھوڑتی ہے، نہ بزرگ کو چھوڑتی ہے۔ بس موت کا تو جو وقت طے ہے وہ اپنے وقت پہ آتی ہے۔ بس اصل انسان وہ ہے جو موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری رکھے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری رکھے، اپنے اعمال اپنے پلے کچھ باندھ لے۔ کیوں؟ کل جب میدان محشر میں اپنے رب کے سامنے جاتے ہیں، اپنے اللہ کے سامنے جاتے ہیں، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، جب نبی کے سامنے پیشی ہوگی، جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، جب اعمال کھلیں گے، پھر پتا چلے گا کہ میرے پاس کیا ہے۔ ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی دوستوں، ایک ایک نیکی کی۔ آپ بھی سوچنا چل ایک ہی نیکی ہے، پھر کر لیں گے، اس کام کے کرنے میں تھوڑا ثواب ہے، پھر کبھی کر لیں گے، نہیں، ایک ایک نیکی کی قدر محسوس ہوگی میدان محشر میں۔ حدیث میں آتا ہے ایک نوجوان اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ نیکیاں پیش کی جائیں گی، بدی پیش کی جائے گی، ایک نیکی کم ہو جائے گی، ایک نیکی جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ایک نیکی کہاں جاؤ لے کے آؤ، کسی سے لے کے آؤ، وہ کہہ رہا بھائی ایک نیکی تو ابھی لے کے آیا میں، میدان محشر میں تو بہت سارے میرے اپنے ہیں، میرا باپ بھی یہی ہے، میری ماں بھی یہی ہے، میرا بھائی بھی یہی ہے، سارے تو خاندان والے یہی ہیں، اور میرے دوست احباب رشتہ دار سب یہاں میدان محشر میں، بس ایک نیکی تو میں ابھی لے کر آیا۔ اللہ کہے گا جا لے کے آ، بس ایک نیکی لے کے آ جا، تیرے لیے جنت ہے۔ اب وہ جائے گا ایک نیکی کی تلاش میں، باپ کے پاس جائے گا، باپ سے کہ ابو جی ایک نیکی چاہیے۔ ابو جی سنو، میں آپ کا بیٹا ہوں، میرا نام فلاں ہے، ابا رات میں جب مجھے کبھی پریشانی ہوتی تھی آپ ساری رات نہیں سویا کرتے، کبھی میں نے بھوک نہیں برداشت کی، میرے ابا میں تیرا بچہ ہوں، میرا یہ نام ہے، میری بات سن لے۔ باپ کہے گا کون؟ تو ہے کون ہے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نہیں پہچانتا، میں تو پہچانتا ہی نہیں تمہیں۔ پریشان ہو گئے کہ میرا باپ کہہ رہا ہے میں پہچانتا ہی نہیں۔ میدان محشر ہوگا دوستو، حشر کا میدان ہے، زندگی قیمتی ہے نا، یہ معلوم وہاں ہوگا کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ جائے گا ماں کے پاس، امی جی میں تیرا لاڈلا بچہ ہوں، جس کو 9 ماہ پیٹ میں رکھا، اپنی چھاتیوں سے شیر پلایا، ماں تو کبھی مجھے پریشان ہو کر پریشانی کے عالم میں نہیں دیکھ سکتی تھی، ساری رات تو مجھے موڈے پر اٹھا کر گھومتی رہتی تھی، ماں میں وہ بیٹا ہوں، آج مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے، بس اماں اگر ایک چیز تو نے مجھے آج دے دی، تیرا بچہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا، دوزخ سے بچ جائے گا، بس ایک چیز کی ضرورت ہے۔ کہا کون ہے تو ہے کون ہے؟ کیا چاہیے؟ کہا ایک نیکی چاہیے، ایک نیکی۔ کہا ابھی تو میرا اعمال نامہ کھلنے والا ہے، اگر میرے پاس ایک نیکی کم ہوگی تو میں کس کے پاس جاؤں؟ وہ بھائی کے پاس جائے گا، وہ دوست کے پاس جائے گا۔ دوستو قرآن کریم نے اس کا نقشہ دنیا میں کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، ہر ایک بھاگے گا، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، کوئی نیکی دینے والا نہیں ہے، کسی سے ایک نیکی کی توقع نہیں ہے۔ آخر وہ اپنے دونوں ہاتھ چبا جائے گا، دونوں ہاتھ چبائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نے زندگی میں ایک نیکی کما لی۔ میرے دوست جب وہاں ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی تو ہم در در بھر، تو ہمیں ابھی موقع ہے، ہم نیکیاں کما سکتے ہیں، ابھی وقت ہے، ابھی زندگی کے سانس چل رہے ہیں، ابھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھے، اپنی جوانی کو جوان غنیمت سمجھے، بڑھاپے کو غنیمت سمجھے،
بس جو سانس چل رہی ہے اس کو قدر کر سکتے. جس نے اپنے سانس کی قدر کر لی, جس نے اپنی زندگی کی قدر کر لی. کیوں؟ زندگی ایک ایسی نعمت ہے جو کبھی دوبارہ واپس پلٹ کے آنے والی نہیں ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے. ہم اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے اس دنیا کی فکر کریں. یہ تو عارضی ہے, یہ تو فنا ہونے والی چیز ہے. بس آخرت بن جائے, قبر بن جائے, میدان محشر کی حاضری, بس وہ مرحلہ آسان ہو جائے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے اپنے آپ کو نیک بننا ہے, نیک اعمال کی طرف راغب کرنا ہے, اور کبھی اٹھ کر اپنے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں. بس اللہ راضی ہو جاتے ہیں. اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. کتنے گنہگار آدمی, کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو, اگر وہ ایک مرتبہ اللہ سے یہ کہتے, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تیرا ہی بنایا ہوں, تیرے دروازے پر آیا ہوں, تو رب ہے, تو زمین و آسمان کا مالک اور خالق ہے, اور میں تیرا کمزور بندہ ہوں. میرے رب اس سے پہلے گناہ ہو گئے, اب میں سچی توبہ کرتا ہوں, بس موت سے پہلے مجھے معاف کر. خدا کی قسم اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور کہتی ہے, فرشتوں تم گواہ رہو اور اس بندے کی فریاد کو سنو. یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ آپ سے مغفرت مانگ رہا, جہنم سے پناہ مانگ رہا, جنت کو طلب کر رہا, آپ کو رحمان کہہ رہا ہے, آپ کو رحیم کہہ رہا ہے, آپ کو کریم کہہ رہا ہے. اچھا تم گواہ رہو, میں نے اس کے سارے گناہوں کو. کوئی ہو تو صحیح اپنے رب کو منانے, اپنے اللہ کو منانے کے لیے کوئی تیار تو ہو. اللہ تو کہتا ہے ہاں میرے رب, میرا دروازہ تیرے لیے کھلا ہوا ہے میرے بندے, میں نے تجھے افضل اشرف المخلوقات اور کسی کا تیرے لیے نہیں کھلے گی. تو میرے محبوب کا امتی ہے, تو میرے نبی کا امتی ہے, میرے حبیب کا امتی ہے, جس نے صرف اپنی امت کے غم میں آخری عمر تک دعائیں کی, پتھر پاتے. تو میرے محبوب کا امتی آ جا میرے در, تیرے لیے رستہ کھلا ہے. میرے دوست زندگی بہت کم ہے, بس ہم اور آپ مل کر آخرت کی تیاری کریں اور موت سے پہلے اپنے رب کو, اپنے اللہ کو. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور آخری دم تک اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق. میری حاضری پنجاب مالیر کوٹلہ سے ہوئی ہے. پہلی دفعہ کشمیر آنا ہوا اور حافظ چراغ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ ان کا بنایا ہوا جو باغ